بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیمہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، رواں ماہ آنے والے بجلی و گیس کے بلز اور یکم جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عام پاکستانیوں کی معیشت کو ایک ایسا دھچکا لگائیں گے کہ ہر کسی کو نانی یاد آ جائے گی۔ ہر چیز مہنگی ہوگی اور غربت میں مزید اضافہ تو ہوگا ہی، لیکن جو معاشرتی طور پر تباہی پھیلے گی اس کا حساب کون دے گا اور کون لے گا؟ 24 کروڑ آبادی والے پاکستان میں پہلے سے موجود 2,40,00,000 ذہنی مریض شہریوں کی تعداد میں خطرناک اضافے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈپریشن سے پیدا ہونے والے موذی امراض مثلاً بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، کینسر و دیگر سے ہلاکتوں کے بعد یتیم ہونے والے بچوں، بیوہ ہونے والی خواتین، جوان اولادوں کے جنازے اٹھانے والے والدین کی بد دعائیں کن کو لگیں گی؟ انجام چاہے کچھ بھی ہو، آج ان تلخ، خوفناک اور دل خراش حقیقتوں سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ آج ہر وہ الفاظ بولیں گے جن کی عتاب نہ حکمران لا سکیں گے اور نہ ہی پاکستان کی 24 کروڑ عوام۔ حکمرانوں کو بےغیرت، بدعنوان، چور، لٹیرے، غدار اور بھی بہت کچھ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنے گریبانوں میں نہ جھانکنا جتنی بڑی بےغیرتی، غیر انسانی اور مجرمانہ حرکت ہے۔ آج اس پر کھل کھلا کر اور ہر خوف و فکر اور دباؤ کو بالائے طاق رکھ کر بولیں گے۔ خود احتسابی کی بجائے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے، الزام تراشیوں، بدگمانیوں، غیبت اور دوسروں کی تضحیک پر مزے لینے والے ذہنی پسماندگی اور منفی سوچ کے شکار پاکستانیوں کو آج کڑوی دوائی پلانی ہی پڑے گی۔ اگر آج اپنی عوام کے پچھواڑے پر چبھن سے بھرپور ٹیکہ نہ لگایا گیا تو یقین جانو وہ دن دور نہیں جب پاکستانی اشرافیہ عام شہریوں کو بیچ چراہے ننگا کر کے چھتر پریڈ کرتے دکھائی دیں گے۔ جن لوگوں کو خود غرضی، مفاد پرستی، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے، بے حیائی، غفلت، سستی، عقائد اور نظریات سے آنکھیں چرانے کی لت لگ جائے تو ایسی قوموں کو چوکو چراہوں پر ننگا ناچنے پر مجبور کر دینا بہت چھوٹی سی سزا ہے۔ اپنے بچوں کی خاطر چپ رہنے کا ڈنڈورا پیٹنے والے جاہلوں کو اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے چند سیاسی خاندانوں اور اشرافیہ نے ان کے بچوں کا روشن مستقبل تاریخ کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات ہے کہ تاریکی کے بعد روشنی آ ہی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں موجود ان مٹھی بھر خاندانوں اور اشرافیہ نے تمہارے بچوں کے گردے، دل، جگر اور آنکھوں تک کا ابھی سے ہی سودا کر رکھا ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والی واحد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسیوں کی غیرت ایمانی نہ جاگی تو آج تو ہمارے ماؤں بہنوں کی عصمتوں کی نیلامی چھپ چھپا کر ہو رہی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ پاکستان میں عصمتوں کی نیلامی باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر جائے۔ میرے پاکستانیوں، تمہاری سمجھ میں یہ کیوں نہیں آ رہا کہ تمہارے ایمان اور غیرت پر حملہ تمہیں بھوکا رکھ کر کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ وہ بارود ہے جو ایک دن ہمارے روزگاروں کو مکمل راہ کر ڈالے گا۔ ہم کیوں نہیں ان عناصر کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے جو ہمارے ہی سیاسی خاندانوں اور اشرافیہ کے ذریعے ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں؟ پیارے پاکستانیوں، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو گوگل پر جاؤ اور وہاں جا کر سندھ حکومت کی جانب سے پیش کرتا بجٹ 2024 کا خود جائزہ لو۔ شاید تمہاری آنکھیں اور عقل دانیاں کھل جائیں جب تمہیں یہ پتا چلے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے 66 ارب اور صرف سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات کے لیے 44 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور کانوں سے سن لو تو پھر مجھے بتانا کہ کسی انسان کے گردے، دل، جگر اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ جسم پر موجود لباس تک کو بیچ دینے کا طریقہ یہ نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ مارٹن لوتھر کنگ کا قول ہے کہ کوئی بھی طاقتور تمہاری پیٹھ پر اس وقت تک سواری نہیں کر سکتا جب تک کہ تم اپنی پیٹھ نہ جھکا لو۔ ناظرین، پاکستان میں مہنگائی کے ذریعے غربت، بھوک
اور افلاس عام کر کے دراصل ہمیں پیٹھ جھکانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں جھکانے والے کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کا اندازہ ملک کی معاشی حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ کس وقت کون ہماری پیٹھ پر سوار ہو جائے کچھ پتا نہیں۔ ناظرین، جس طرح قدرت نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کر کے بہت سے فوائد حاصل کرے، اسی طرح انسان کو یہ بھی آزادی ہے کہ وہ محنت، عزت اور وقار کو ترک کر کے اپنے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو تباہ کر دے۔ 24 کروڑ عوام کا کثیر حصہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، اپنی مستی میں مست اور ذلت کی زندگی کو خوشی سے جی رہا ہے۔ انہی کمزوریوں کی وجہ سے ترقی کے نام پر پاکستان میں جو بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس منصوبے پر عوام کا اربوں روپیہ ضائع کر دیا جاتا ہے، پھر برسوں بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ ترقی کے خواب دیکھنے والی قوم وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اس قوم کی غفلت، لاپرواہی اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ انتہائی مہنگے نام نہاد ماہرین اور اداروں کی کئی دہائیوں سے کارکردگی صفر ہے، لیکن نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ بولنے والا۔ پاکستانی تجزیہ نگار اپنے اپنے تجزیوں کے انبار لگا دیتے ہیں، عروج و زوال کی تاریخ تک کھنگال دیتے ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھ دیتے ہیں، جس سے ان کی دکانداری تو خوب چمکتی ہے، لیکن عوامی مفاد کا نتیجہ صفر ہی رہتا ہے۔ اگر ہم واقعی ذلت کی زندگی سے نکل کر عظمت، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جنہیں اپنا کر قوموں نے ترقی کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں غیر ملکی مصنوعات کا ممکنہ بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جو بھی چیز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اسے پاکستان میں تیار کرنے کے منصوبے تیار کرنا ہوں گے، جس سے نہ صرف روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ زر مبادلہ میں کمی دور ہوگی اور تجارتی خسارہ کم ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا، غربت کا خاتمہ اور خوشحالی کا آغاز ہوگا۔ چند سالوں میں پاکستان خود کفالت کی منزل کا مسافر بن جائے گا۔ دوسرا، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ ملک کا حکمران جتنا سادہ، عام اور ذمہ دار ہوگا، ترقی کی منازل آسانی سے طے کر لے گا۔ اگر کوئی کرپٹ یا نااہل حکمران اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس کا قصور ہمیشہ عوام کا ہوگا، یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تیسرا اور سب سے اہم، پلوں، سڑکوں، لگژری اور سہولت یافتہ عمارتوں سے قبل تعلیم اور صحت کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ وسائل لگائے جائیں۔ تعلیم ہی ہے جو انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تعلیم کے ذریعے انسان بننا ہوگا۔ انسان کی سوچ، رویوں اور کردار منفی اور مثبت اسی صورت جاتا ہے جب انسان کو شدید مشکلات آ گھیرتی ہیں۔ تو ناظرین، کسی بھی معاشرے یا قوم میں مشکلات کا آغاز تعلیم اور علاج معالجے کے لیے اخراجات کا دستیاب نہ ہونا ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم اور علاج معالجہ مفت ہوتا ہے وہ ترقی کی مناظر غیر معمولی رفتار سے طے کر لیتی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ کیسے فرسودہ نظام میں جکڑے منفی سوچ، رویوں اور کرداروں کی شکار قوم ایسی سوچ پر عمل درآمد کیسے کروا پائے گی؟ تو میرے پاس اس سوال کا جواب بھی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی صلاحیت کے بارے میں بتاؤں گا جو دنیا کے ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی صلاحیت پر وار کر کے انسان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کی سوچنے کی صلاحیت۔ صرف دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑو، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ اپنے حالات کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی بجائے خود پر ڈالی جائے۔ دوسروں کی برائیوں کی بجائے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ بدقسمتی کہ ہم اپنا بہت سا وقت دوسروں کے کردار بارے سوچنے پر ضائع کرتے ہیں، حالانکہ انسانی ترقی کا اصول ہے کہ اپنے کردار کا اس قدر محاسبہ کیا جائے کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب انسان خود احتسابی کو معمول بناتا ہے تو اس کے اندر چھپی صلاحیتیں خود بخود عملی طور پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری اجتماعی ناکامی اور پستی کی وجہ یہی غلامانہ سوچ ہے جو پشتوں سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ہم نسل در نسل غلامی کے تصور کو پرموٹ کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ غیروں کا ہم پر غالب آ جانا یا ہماری پیٹھ پر سوار ہو جانا ہماری انہی منفی، کمزور اور فرسودہ سوچ کی قیمت ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے،
لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی غلامانہ سوچ کے ذریعے ہی پاکستان کے چند سیاسی خاندانوں اور مٹھی بھر اشرافیہ کو خود پر مسلط کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی عیاشیوں کے لیے بجلی، گیس، پیٹرول اور ٹیکسوں کے ذریعے ہمیں بیچ چراہے ننگا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہم بھی اسی کو زندگی کہتے ہیں اور ذلت کو تفریح مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔